علیکم، میں امداد سمرو۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے تفصیلات، یعنی جو نقصان ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں اور جو دشمن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات سامنے آنے سے پہلے ایک اور محاذ پر کشیدگی کی صورتحال بتائی جا رہی ہے، پاکستان اور انڈیا کی سرحد پر، کیونکہ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، معلومات ہیں اور بھارتی حکومت کے جو ارادے سامنے آ رہے ہیں، اس بنیاد پر پاکستان کو یہ خطرہ ہے، خدشہ ہے، جس کا اظہار اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کے سفیر نے کر دیا ہوا ہے کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر دوبارہ جارحیت کرنے کی جسارت یا حرکت کر سکتا ہے، جس سے دنیا کا امن خطرے میں آ جائے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو فارورڈ پوزیشن پر بھیج دیا گیا ہے، الرٹ کر دیا گیا ہے تمام سرحدوں کے اوپر کہ کسی بھی وقت بھارت جو ہے وہ جارحیت کر سکتا ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا جو نقصانات سامنے آئے ہیں اس پر بات ہوگی۔ بڑا ظاہر افسوسناک صورتحال ہے، پاکستان اور افغانستان دونوں برادر اسلامی ملک کہے جاتے ہیں، ان کے درمیان جھڑپیں اور اتنی شہادتیں پاکستان کی طرف سے ہونا اور ادھر دہشت گردوں کو ہلاک ہونا، یعنی افغانستان پاکستان کے دشمنوں کو پناہ دیے بیٹھا ہوا ہے، جس کا بار بار ان کو کہا گیا کہ اس سے باز آ جائیں اور دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کر دیں۔ اب اس وقت اس موقع پر، یعنی یہ والا دن جس میں افغانستان کے سفیر، افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے دلی میں، اس دوران یہ جھڑپیں شروع کرنا، اس دوران پاکستان کی سرحدوں کو پامال کرنا، اس دوران پاکستان کی فورسز پر حملے کرنا، افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں اور افغان فوج یا طالبان کی جانب سے مل کر حملے کرنا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایک ریزن تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی کہ جھڑپیں کیوں ہو رہی ہیں، ہمارا تناؤ کیوں ہے افغانستان کے ساتھ، لیکن ایک اور ریزن ہے، وہ ریزن ہے بھارت میں ہونے والے انتخابات، بہار میں ہونے انتخابات، اس کے علاوہ کچھ اور ریاستوں میں بھی آنے والے دنوں میں انتخابات ہوں گے، تو لہٰذا مودی جو ہیں، جو بالکل اپنا ایک کہتے ہیں اپنی مقبولیت کھو چکے ہوئے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان 6 مئی سے 10 مئی تک رہنے والی جنگ، جس میں پوری دنیا نے تسلیم کیا، بلکہ بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے گئے، بڑے بڑے جرائد نے اپنا وہ ہوتا ہے نا کور پیپر کے طور پر، کور کے اوپر پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں کی تصویریں رکھی، اور صدر ٹرمپ پوری دنیا میں یہ کہتے رہے کہ جی پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں، اور وہ یہ کہتے رہے کہ جنگ میں نے رکوائی ہے، ورنہ بہت پھینٹی لگنی تھی بھارت کو، صدر ٹرمپ یہ کہتے رہے، تو جس سے انڈیا میں انٹرنلی مودی جو ہیں وہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ اب وہاں پر وہ کسی کو انٹرویو نہیں دے سکتے، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، وہاں کی پارلیمنٹ کا سامنا نہیں کر سکتے، جہاں جاتے جوتیاں پڑتی ہیں مودی جی کو۔ تو اس کے لیے اب مودی نے پراکسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر، تو وہ انڈیا اور راہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اب اس بار ایک اور سرحد کو انہوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے، یا وہاں پر پاکستان کے خلاف محاذ شروع کرنے کی جو حکمت عملی بنائی، سازش رچی ہے۔ ظاہر باخبر تو ہم تھے پہلے سے، کچھ دنوں سے ہمارے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور دیگر جو حکام ہیں ہمارے بات کرتے رہے کہ بھارت کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، دوبارہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی بھارت ایسی جسارت، دوبارہ ایسی حرکت کرے گا، جارحیت کرے گا۔ تو بہرحال اس پر میں آتا ہوں بعد میں کون کون سی ریاستوں میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن پہلے جو کل جھڑپیں ہوئی ہیں اس کی تفصیلات ISPR کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، کافی تفصیلی بیان ہے، میں سارے ڈیٹیل بیان میں نہیں جاتا، جو ہم نے ان کی پناہ گاہیں، کیمپس جو TTP کے خوارج کے تباہ کیے، داعش کے تباہ کیے، ایون وہاں جو ان کی پوسٹوں پر پاکستان نے جا کر قبضہ کر لیا تھا، اس ساری تفصیلات پہلے آ چکی ہیں، لیکن انتظار یہ تھا سب کو کہ ISPR کی طرف سے آفیشلی کچھ ڈیٹیل سامنے آئے، تو ISPR نے وہی ڈیٹیل دی ہیں جو زیادہ تر سامنے آ چکی ہیں۔ اب ایک جو افسوسناک خبر یہ دی گئی ہے کہ دہشت گردوں نے، افغان فورسز نے مل کر جو پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا، اس میں ہمارے 23 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 29 زخمی ہوئے، اور ابھی تک سیز فائر کی کوئی خبر نہیں ہے کہ سیز فائر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آج رات زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اسی میں
پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ 200 سے زیادہ افغان طالبان اور ان سے وابستہ دہشت گرد جو خارجی ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں سوال اٹھایا گیا کہ ایسے موقع پر جب افغانستان کے وزیر خارجہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر پاکستان کی سرحد کو پامال کرنا افغانستان کے عبوری حکومت کی جانب سے، وہاں کی فورسز کی جانب سے یہ اندیا ہے کہ یہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی ہے، حملے ہیں جس کا اظہار پاکستان مسلسل کرتا آ رہا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ بھارت اس خطے میں کا امن و استحکام جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے، اور مکمل تمام جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کو بھارت کی سرپرستی اور سپورٹ حاصل ہے، بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج کا جن کو ہم نام دیتے ہیں وہ ہو، تو ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ تو ان کے ٹھکانے بھی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آئی ایس پی آر نے اپنا بتایا کہ جو فائرنگ اور حملے میں اور جو اندر داخل ہو کر چھاپے جو مارے گئے، اس میں طالبان کیمپوں، پوسٹوں، دہشت گردی کی تربیتی سہولتوں اور یعنی جو فیسلٹیز تھیں، ٹھکانے جو تھے تربیتی، اور ان کا معاون نیٹ ورکس، خصوصاً فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور آئی ایس یعنی داعش سے منسلک عناصر کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، اور کوششیں کی گئی کہ کسی بھی قسم کی سویلین آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ 21 پوزیشن جو تھیں ان پر عارضی طور پر قبضہ کیا گیا، 21 چیک پوسٹوں پر بھارت کی، اپنا افغانستان کی عارضی طور پر، کہنے کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے فورسز واپس آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب یہ پریس ریلیز میں ساتھ ہی دنیا کو بھی کہا گیا کہ بھائی یہ جارحیت کر رہے ہیں تو پھر، اور افغان طالبان کو بھی کہا گیا کہ ہوش کے نہ کھول لے اور دہشت گردی کو پروموٹ نہ کرے اور پراکسی نہ بنے۔ اب وہ کیوں پراکسی بن رہے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلے بھی ہم اس پر کئی بار بات کر چکے ہیں کہ مودی جو ہیں وہ وہاں پر پاکستان دشمنی یا پاکستان کے خلاف نفرت، اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف نفرت بیچتا ہے وہ۔ اور جو فالس فلیگ انہوں نے کیا تھا 22 اپریل کو پہلگام میں حملہ خود کر، اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی وہ دہشت گرد حملہ نہیں تھا، وہ پری پلانڈ سازش تھی جس میں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی سیاحوں کو وہاں پہ مارا اور الزام پاکستان پر دھر کر، اور اگلے دن ہی پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہے، نہ انویسٹیگیشن، نہ تحقیقات۔ پاکستان نے کہا بھی تھا کہ جی آئیں عالمی فورمز پر، ہم تحقیقات میں تعاون کرنے کو تیار ہیں، تفتیش، جوائنٹ تفتیش بھی کرتے ہیں اس معاملے کی، لیکن انہوں نے بہرحال نہ صرف الزام لگا دیا، پابندیاں لگا دی، سنتاس معاہدہ ختم کر دیا، بلکہ 6 مئی کو پاکستان کے اوپر حملہ بھی کر دیا۔ وجہ بتائی جا رہی تھی کہ جی بہار میں مودی کی پوزیشن بہت خراب ہے، بہار میں الیکشن کب ہونے ہیں؟ 23 نومبر کو، اگلے مہینے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 12 اکتوبر کو، تو 1 ماہ 11 دن کے بعد الیکشن ہے وہاں پر بہار میں، اسٹیٹ ریاستی الیکشن ہے وہاں پر۔ تو مودی جو ہے وہ بہار کے الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے یہ جنگی محاذ کھولا تھا، جوتے کھائے، مزید غیر مقبول ہو گئے۔ اب جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلگام کی طرز پر ایک اور دہشت گردی کا ڈرامہ رچایا جائے گا اور اس کا الزام پاکستان پر دھر لیا جائے گا۔ پھر اب کیونکہ پاکستان نے پاکستان کی فورسز پر وہاں سے براہ راست وہاں سے حملہ کرنے والے، یعنی سرحد پار سے حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، تو اب یہ کیا جواز بنائیں گے اس طرح کا حملہ کر کے؟ اور پھر وہ کہیں گے کہ پاکستان نے اگر افغانستان پر فضائی حملہ کیا ہے یا افغانستان کی چیک پوسٹیں تباہ کی ہیں، ٹھکانے تباہ کیے ہیں وہاں دہشت گردوں کے، تو ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں بھی اختیار ہونا چاہیے۔ 6 مئی کو یہی کیا تھا نا انہوں نے، ڈرامہ یہی رچایا تھا کہ جی ہم نے تو فلاں دہشت گرد تنظیم کے مرکز کو نشانہ بنایا ہے، ہم نے تو عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنایا، حالانکہ 3-4 سال 5-6 سال کا بچہ شہید ہوا تھا وہاں پر مظفر گڑھ والی سائڈ پہ، معصوم بچے شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، بلا تفریق انہوں نے ہر جگہ پر بمباری کی تھی۔ تو اب وہ یہ جو انہوں نے چھیڑی ہے جنگ افغانستان کے ذریعے
انہوں نے جو پراکسی شروع کی ہے، ظاہر ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان پر اگر افغانستان کی سرزمین سے براہ راست اٹیک ہوگا، افغان چیک پوسٹوں سے پاکستان کے جوان شہید ہوں گے اس میں، تو پاکستان خاموش تو نہیں بیٹھے گا، پاکستان جواب دے گا، جو کہ پاکستان نے دیا۔ وہ اپنے لیے ایک جواز بنا رہے ہیں مودی سرکار، انڈیا را، کہ اس طرح ہم انگیج کریں پاکستان کو افغانستان کے ساتھ، اور پھر ہمیں جواز مل جائے گا اور ہم ادھر سے پاکستان کے اوپر اٹیک کریں، پاک بھارت سرحد سے، کشمیر سے کرتے ہیں، سیالکوٹ والی سائڈ سے کرتے ہیں، لاہور سے کرتے ہیں، باولپور سے کرتے ہیں، کچھ اور بھوج والی سائڈ سے، سندھ والی سائڈ سے کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں وہ تو ان کی حکمت عملی سامنے آ جائے گی، لیکن وہ یہ اصل میں ان کی پلاننگ ہے، یہ ایک سازشی، ایک منصوبہ ہے ان کا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور وہاں پر افغان وزیر خارجہ کی موجودگی میں اس پر عمل بھی کروایا گیا۔ ظاہر ہے ڈالروں کے نوٹوں کے وہ بیگ بھر کے واپس لائیں گے، کیونکہ وہ کرائے کی حکومت ہے نا ایک طرح سے، وہاں عبوری حکومت، یعنی احسانات مشکل میں کہاں پاکستان آئے اور پھر پراکسی کسی اور کی بن جائے۔ خیر اس میں ہماری اپنی اسٹریٹجی غلطیاں بھی ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جی مودی جو ہیں وہ کیونکہ اب بہت زیادہ غیر مقبول ہو چکے ہیں، ایک کے بعد ایک الیکشن آ رہا ہے وہاں پہ، تو وہ یہ سمجھ کر انہوں نے پاکستان اور افغانستان کا محاذ کھلوا دیا ہے تاکہ پاکستان کو ادھر سے انگیج کرے افغانستان اور ادھر سے پاکستان پر اٹیک کرے انڈیا۔ تو دونوں محاذ پر پاکستان مصروف ہوگا تو پھر پاکستان ان کا خیال ہے نا، وہ یہی سوچ کر رہے ہوں گے کہ پھر پاکستان ہو سکتا ہے کہ مئی کی طرح پاکستان جو ہے وہ تابڑ توڑ جواب نہ دے سکے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اس طرف تو کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے افغانستان میں، ان کے لیے تو چند توپیں کافی ہیں، وہ جب مقابلہ ہوگا تو ان کو پتہ چل جائے گا، بلکہ ابھی تک تو پتہ چل گیا ہے نا ان کو بھی، سیز فائر کے وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ پلاننگ مودی کی یہ ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیوں ہے، کیونکہ انتخابات ہیں۔ اب ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہار میں ریاستی الیکشن جو ہے وہ 23 نومبر کو ہوں گے، آسام میں ہونے، اس سے بہار کے بعد جو فوری الیکشن ہونے، فوری سے مراد کے چند ماہ کے بعد، وہ بنگال میں 8 مئی کو، اور بنگال کے بعد تامل ناڈو 11 مئی کو، کیرلا میں ہونے 24 مئی کو، اور آسام میں 29 مئی کو۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ ریاستیں ہیں، بنگال بہت امپورٹنٹ ریاست ہے، بہار، کیرلا اور تامل ناڈو، یہ ساری اہم ریاستیں ہیں وہاں کی، اس پورے ریجن کی۔ تو وہ مودی جی جو ہیں وہ کیونکہ مسلسل پٹتے جا رہے ہیں، وہاں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، ہندوتوا کے نظریے کو بہت بڑے دھچکے لگے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہاں پر راہل گاندھی جو ہیں وہ ایک لبرل سوچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مودی کے ہندوتوا کے نظریے کا مقابلہ کریں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مودی کو کسی پاگل پنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ وہ کوئی بہانہ بنائیں گے، کوئی جواز بنائیں گے، اس کے لیے پھر اپنے ملک میں دہشت گردی کریں گے، اپنے لوگ موائیں گے، اور پھر اس آڑ میں پاکستان پر حملہ کریں گے۔ اور یہ ظاہر ہے انٹیلیجنس رپورٹ، معلومات، خدشات، سب کی بنیاد پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے جو ریگولر بارڈر ہے، سرحد ہے انڈیا کے ساتھ، وہاں پر ہائی الرٹ ہے، اور جو پوزیشنز جو ہے وہ فارورڈ کر لی گئی ہے، یعنی جہاں پر سکون والی پوزیشن پہ ہماری فورسز ہیں ان کو ذرا آگے بھیج دیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی جارحیت ہو تو ہم اپنا مقابلہ بھی کر سکیں اور دانت بھی کھٹے کر سکیں دشمن کے، 6 مئی اور 10 مئی کی طرح۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.